سحری کا اٹھنا مشکل ہے، سردی بھی ہو، ساری رات انسان جو ہے وہ تھکا ماندہ آ کر کے سویا ہو، بستر بھی نرم ہو اور گرم بھی ہو، تو پھر سحری کے وقت اٹھنا مشکل تو ہے، لیکن اگر کسی کے سجدوں کی لذت ہی ان لمحوں کے اندر رکھ دی جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے آسان کر دیا، جس کے لیے چاہیں اس کو آسان کر دیں، اس کے لیے یہ آسانیوں کا راستہ ہے۔ آج کل ایک فیشن کے طور پہ جملہ کہا جاتا ہے، چار آدمی بیٹھتے ہیں جڑ کے تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا بندہ بھی اس کی تائید کرتا جی واقعی ان حالات کے اندر تو بہت ہی اوکھا ہو گیا۔ اس کے جواب کے اندر میں بات کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی عملاً انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرتے رہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی مشکل نہیں سمجھا، اور ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ ہم تو پیدا ہوئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی مشکل کاٹنی نہیں پڑی اسلام لاتے ہوئے بھی۔ یہ تو ان سے پوچھو کہ اسلام لائے تو انہیں جو ہے وہ پاپ بجولا کر دیا گیا، انہیں سنگے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ دار پہ چڑھایا گیا، اسلام لانے کی سزا میں ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوکی گئی اور ان کو کچی کھالوں کے اندر لپیٹ کر کے دھونی دی گئی، اور کیا کیا دکھ سہے انہوں نے اسلام لاتے ہوئے۔ ہم نے کون سی تکلیف سہی ہے، ہم نے کون سا دکھ سہا اسلام لاتے ہوئے اور آج عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے کون سی مشکل آئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، کبھی آپ پر جبر و ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی برستے کوڑوں میں بھی احد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور کبھی آپ کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن بلال ہے کہ مسکراتے ہوئے احد ہی پکارتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ بلکہ کسی نے کہا بلال عجیب تماشا ہے، لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور لوگ تجھے کوڑے مارتے ہیں اور تم آگے سے آہد پکارتے ہو۔ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت بلال بولے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، تم تو مٹی کا برتن بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ رہے ہو، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال اجڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ محبت تو اسے کہتے ہیں، پیار کی کہانی تو یہ ہے۔ اس راستے کے اندر کتنے کتنے دکھ سہنے والوں نے دکھ سہے، لیکن کیا انہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا؟ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج کل بڑا مشکل ہو گیا۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات مشکل ہو بھی تو کوئی دوسرا آپشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو جئیں گے تو محمد ربی کے لیے، ہم تو مریں گے تو دین رسول کے لیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ دین کے لیے وقف ہونا چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور رب کہتا ہے جس کے لیے چاہے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ فذکر نفعت الذکر، آگے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو نصیحت کرتے جائیے، نصیحت ان کو ضرور فائدہ دے گی۔ روزانہ ایک قطرہ پانی کا پتھر کے اوپر ٹپکے تو ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو شقی ہیں بدبخت ہیں وہ تیری ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ان کا نہ قبول کرنا کیا ان کے لیے فائدہ بخش ہوگا؟ وہ دنیا کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو وہ سزا پائیں گے اس کا ذکر کتاب رحمت نے کیا، الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر اللہ انہیں بڑی آگ میں تاپے گا۔ وہ آگ کتنی بڑی ہوگی جس کو میرا رب بھی بڑی کہہ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، جبریل امین سے کہا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا بدن آگ میں نہیں ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، لیکن اس کی حدت، گرمی اور حرارت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، ان جوتوں سے اس کا دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
اب جو قرآن کی نصیحت کو نہیں مانتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو نہیں مانتا، سزا دیکھو کتنی سخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ چھوٹی آگ نہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی آگ میں تاپے گا، پھر اس آگ میں تو وہ جلس جائے گا، اس کا تو نشان بھی نظر نہیں آئے گا، مر جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ثم لا یموت فیہا، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں، کیونکہ مر جائے تو جان چھوٹ گئی نا، مر گیا تو تکلیف سے رہائی پا گیا، مر گیا تو پھر تو اس کے لیے آسانی ہے۔ بے ہوشی یہ بھی رحمت کا ایک روپ ہے، انسان جتنی دیر تک تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، جب برداشت سے باہر ہوگی بندہ بے ہوش ہو گیا، نجات مل گئی، اور تکلیف بڑھ گئی، بندہ مر گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن وہ اتنا بڑا عذاب، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثم لا یموت فیہا، وہ اس میں مرے گا نہیں۔ اچھا مرے گا نہیں تو جیے گا، کہا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جینا ہوگا کہ آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ، اور وہ جلس رہا ہوگا، نزع کا سا عالم طاری ہوگا، بدن ٹوٹ رہا ہوگا، ہڈیاں جل رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئے گی، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ قد افلح من تزکا، یہ تو اس بدبخت کی کہانی ہے جس نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس نے قرآن کی باتوں کو نہ مانا۔ اب اس خوش نصیب کی کہانی بھی سنیے۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کے گند صاف کر لیا، اپنے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا وظیفہ پڑھا، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے جو رب بتا رہا ہے۔ کون کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی غلاظتیں، اپنے اندر کے گند اور اپنے اندر جو شر پھیلی ہوئی ہے اس کو نکال دیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا، چونکہ گند نکلے گے ہی تب جب اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والا جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کرو گے دل کے زنگ اتر جائیں گے اور دل پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ پنج گانا نماز سے چھٹکارا کسی صورت بھی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے ارشاد فرمایا بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، تمہاری ترجیح کیا ہے؟ تم دنیا کے پیچھے لگے ہو، دنیا اتنی میٹھی ہے، یہ ایک میٹھا خواب ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے لگے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یعنی انسان جو کج فکر انسان ہے، جو غافل انسان ہے، جو دین کا منکر انسان ہے، یہ اس شخص کی کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور وہ اس جہان کو ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھتا ہے اور اس حقیقت کی تکذیب کر دیتا ہے جو اصل میں ہماری کائنات، اصل میں وہ کائنات، اس دنیا اور اس دنیا کا مقابلہ ہی کیا ہے۔ یہ ساری زندگی کتنی ہے، سکھوں میں بھی کاٹو، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزر رہی ہو تو پھر بھی کتنی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ زندگی ہے کل زندگی۔ اب آخرت کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن جو ہے یوم حشر، وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ اس شخص سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اس زندگی کے لیے اس زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ساری زندگی 50-60 سال کی، اگر وہ بھی دکھوں بھری، مصائب آلام سے اٹی ہوئی زندگی، چلو لگا لے کہ بڑا سکھ ہے، آپ تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی 50 سال اور 60 سال، اور وہ زندگی اس کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن۔ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ کے دیکھیں اس زندگی کو، اس زندگی کو،
اس کے ایک دن کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت نہیں ہے، باقی وہ ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو دکھوں میں بھی گزر گی تو گزر ہی جائے گی نا۔ وہ میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہے تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ دکھوں سے اٹا ہوا تھا، بیماریوں کا ستایا ہوا تھا، مظالم سے پسا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مرتے ہوئے کو پانی بھی دینے والا نہیں تھا، یخ بستہ ریت پر زخموں سے چور سرد رات میں پڑا رہا۔ بالآخر صبح تو ہوگی نا، یہ تو کٹ ہی جائے گی نا رات، اگر یہ رات ہے، لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو اس کا تو اختتام ہی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ سب کچھ چھن نہ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھیں گے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابداً خوش ہو جائیں گے کہ اب موت کو موت آ گئی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنمی پھر مایوسیوں میں اتر جائیں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا اگر کچھ خوشی سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جہنمی غم سے مر جاتے۔ اتنا دکھ ہوگا کہ اب موت بھی نہیں ہے، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آلام، یہ جو ہے وہ مائے جو ہے وہ سدید، یہ زخموں کا پانی، اور یہ کھولتے ہوئے آگ کے انگارے، اور پھر موت بھی نہیں ہے۔ ثم لا یموت فیہا، اس میں بندہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور جیے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جو بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ یعنی دنیا کے مقابلے کے اندر جو آخرت کی حیثیت ہے، اگر اس کو رکھیں تو دنیا کچھ بھی، دنیا کا پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کے اندر جو خزانے ہیں، مالیاتی اداروں کے پاس جو کچھ ہے، پہاڑوں کی کوکھ میں ہے، زمین کی تہوں میں جو خزانے ہیں، یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ تو اس سے بڑا احمق کیا ہوگا جو اس دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو نہیں بچاتا۔ ہم سائیک 2 انچ دبا کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا پہاڑ گرا لیا ہے، اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اپنی آخرت کا سودا کر لیا، اور انتہائی سستے داموں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیا۔ اور جنت میں جس کو سب سے کم جگہ ملے گی، کتنی ملے گی؟ صحیح احادیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ سہ کے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی۔ اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی؟ اس دنیا سے، یہ جو 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اس شخص کی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، جہنم کے رگڑے سہ کے جا رہا ہے۔ اس دنیا سے، یہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی کائنات سے 10 گنا زیادہ جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔ کہا کہ مت مغالطے میں رہ جانا اور ساری زندگی برباد نہ کر دینا، یہ تھوڑے سے لمحے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان لمحوں کو ضائع نہ کرنا۔ حضرت امام غزالی فرماتے، ایک بزرگ تھے، وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے ہے، میں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی کمائی کیا کرنی ہے، جو مال لگایا ہے میں نے وہ بھی میرا ڈوب جائے گا۔ آج اگر گاہک آ گیا تو برف بک جائے گی، آج اگر گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، میں نے کمائی کیا کرنی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آواز لگا رہا تھا میرے قدم رک گئے. میں نے کہا کہ میرا سودا زندگی کا بھی تیری برف جیسا ہی ہے، اور اگر میں اس زندگی کے بدلے میں کوئی نیکی کما لوں تو زندگی کام آ گئی، ورنہ میری برف بھی سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے، میری زندگی کی برف سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے، اور میں بھی موت کے قریب ہو رہا ہوں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں. بہت وقت بیت چکا، بہت تھوڑا وقت باقی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی 5 سال سے، کوئی 4 سال سے، کوئی 2 سال سے، کوئی اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو گیا یہاں رہ رہے ہیں. 2 سال کا ویزا، 4 سال کا ویزا، 5 سال کا ویزا لے کر کے آئے ہیں. تو آپ یہاں اپنے اچھے گھر نہیں بناتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر جو ہے وہ 10 ساتھی بھی رہ رہے ہیں. جہاں بالآخر جانا ہے وہاں میں یہاں سے پیسے بھیجتا رہوں گا، یہاں سے 1 روپیہ بھیجوں گا وہاں 25-26 روپے ہو جائیں گے، اس لیے میں ادھر بھیجتا رہوں تاکہ میرے جانے سے قبل وہاں میرے لیے اچھا گھر بن چکا ہو. یہی مثال دنیا اور آخرت کی لیں، یہاں 1 بھیجیں گے وہاں 70 ملیں گے، اور یہ دنیا کے اوپر جتنا رہنا ہے اس حساب سے یہاں انتظام کریں. اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور رب ہمیں اس زندگی کی طرف ہی بلا رہا ہے. میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ہم نے وہاں بھی یہ کچھ بیان کر دیا ہوا ہے. انسانیت کو ہم نے کبھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا. اب ان کی مرضی کہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں یا آخرت کی تیاری کر لیں. ہم نے ان کے سامنے بہت کچھ رکھ دیا. یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کوئی پتہ دیتے ہیں، یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں، یہ روزانہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے. دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، جہاں بالآخر جانا ہے وہاں کی کیا تیاری ہے. میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ بھی اپنے گریبان میں اتریں اور دیکھیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اگر کچھ کی ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں کی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے صرف کر دیں. یہ دنیا کے معاملے دنیا کے ساتھ ہی ہیں، کاروبار رزق کے معاملے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوں. سورۃ الاعلیٰ کا یہی پیغام تھا جو آپ تک پہنچا دیا گیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے من میں ایمان کے سویرے جو طلوع کیے ہیں وہ طلوع ہی رہیں، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں صالح عمل نصیب ہو جائے. اور آپ کو میں مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہاں آپ کے لیے ایسے اہتمام کیے جاتے ہیں کہ یہاں آپ کو واعظ و تلقین اور نصیحت کا ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے. ورنہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو ایسا انداز میسر نہیں ہے. تو جن لوگوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے سامان فراہم رکھے اور دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کو مقسوم کرے، اپنی یادوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.